السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے پیر و مرشد حضور داعی اسلام کے چند اشعار بارگاہ امام پاک کی بطور خراج پیش خدمت ہے۔ جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی، جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی، وہ دل ہی جانتا ہے کچھ عظمت حسین کی۔ ایمان کی ہے دلیل محبت حسین کی، ایمان کی ہے دلیل محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔ اس شاق کی نظر میں ثواب عظیم ہے، اس شاق کی نظر میں ثواب عظیم ہے، واللہ کربلا میں زیارت حسین کی، واللہ کربلا میں زیارت حسین کی۔ ہونے کو تو شہید ہوئے ہیں بہت مگر، ہونے کو تو شہید ہوئے ہیں بہت مگر، تکمیل شہادت ہے شہادت حسین کی۔ مردود ہے عمارت باطل لعین کی، مردود ہے عمارت باطل لعین کی، مقبول کبریا ہے امامت حسین کی۔ چھائی ہوئی ہے کفر کی تاریکیاں تمام، چھائی ہوئی ہیں کفر کی تاریکیاں تمام، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ مہماں بلا کے راج دلاروں کو اپنے گھر، مہماں بلا کے راج دلاروں کو اپنے گھر، کیا خوب کوفیوں نے کی دعوت حسین کی۔ تیغ و سینا کے سائے میں مقبول ہو گئی، تیغ و سینا کے سائے میں مقبول ہو گئی، میدان کربلا میں عبادت حسین کی۔ آنکھیں غم حسین میں روئیں نہ کیوں سعید، آنکھیں غم حسین میں روئیں نہ کیوں سعید، ذبح عظیم ہے یہ شہادت حسین کی، ذبح عظیم ہے یہ شہادت حسین کی، جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ امام پاک کی ذکر، شہیدان کربلا کی یاد اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام پاک کے فیوض و برکات اور صدقات عطا فرمائیں، آمین۔ آج عاشوراء کی شب ہے، یعنی آج شب عاشوراء ہے اور آنے والا کل یوم عاشوراء ہے۔ محرم الحرام کی وہ 10ویں تاریخ ہے جس کے آتے ہی پوری دنیا میں امام پاک کی یاد، ان کی محبت، ان کی محفلیں الگ الگ انداز میں ساری دنیا کے لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی
حیات زندگی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی، بارگاہ رسالت میں جن کی تربیت ہوئی، جو پلے بڑھے خاندان نبوت میں، والد گرامی حضرت علی کے آغوش میں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ماں کی پرورش میں، امام الانبیاء سید الانبیاء کی گود مبارک میں آپ نے تربیت پائی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انتہائی محبت تھی اپنے دونوں شہزادوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھا کرتے تو اکثر دعا کرتے، پروردگار عالم، میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب بنا، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث پاک صرف ایک محبت کی علامت نہیں، بلکہ اس حدیث میں وہ جامعیت اور معنویت ہے کہ شرح کرنے والے شرح کرتے رہیں، بیان کرتے والے بیان کرتے رہیں، پھر بھی اس کی معنویت اور اس کی جامعیت ختم ہونے کو نہیں، کہ اگر اس کے علاوہ امام پاک کے لیے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں فرماتے تب بھی یہ حدیث کافی تھی کہ امام پاک کی محبت ہی دین ہے، امام پاک کی محبت ہی ایمان ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا وہ گویا کہ مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی حسین کی محبت ہماری محبت ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرے گا، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا کہ جس کے نزدیک میں اس کے والد، اس کے والدہ، والدین، اس کی اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایمان نبی کی محبت ہے، اور نبی فرماتے ہیں کہ حسین کی محبت میری محبت ہے، تو گویا کہ حسین کی محبت ہی مدار ایمان ہے۔ اگر حسین سے محبت نہیں ہے وہ کامل مومن نہیں ہے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ جو حسین سے محبت نہیں رکھتا، حسین کا بغض جن کے دل میں ہے، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اکثر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ یعنی امام حسن اور امام حسین کو اپنے گود مبارک میں رکھا کرتے۔ احادیث کی کتابوں میں بے شمار فضائل ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کس قدر کتنی محبت فرمایا کرتے۔ یہ تربیت گھر کی تربیت تھی کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، ریاضت، سخاوت اور صبر و استقلال کی وہ مثال ہے جو قیامت تک کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا۔ امام پاک کی عبادت اور ریاضت کا حال آپ جانیں۔ علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ امام پاک وہ تھے کہ اکثر رات میں عبادت کیا کرتے تھے، اکثر راتیں انہیں عبادت میں بلکہ فرائض کے علاوہ روزانہ 100 رکعت سے زیادہ نوافل ادا کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن زبیر ہی بیان کرتے تھے کہ میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو امام پاک کو میں روزے کی حالت میں پاتا تھا۔ گویا کہ آپ قائم اللیل اور صائم الدہر، یعنی آپ کی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی اور دن روزہ کی حالت میں آپ کو گزرتا۔ یہ ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، امام پاک کی ریاضت اور امام پاک کی سخاوت۔ آپ اندازہ کریں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر سخی تھے، کس قدر آپ کے اندر سخاوت تھی
تفسیر رازی میں امام رازی بیان کرتے ہیں کہ امام پاک ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ کی والدہ نے منت مانی، اے پروردگار عالم، ہمارے یہ بچے تندرست ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں تو میں تیری بارگاہ میں 3 دن روزہ رکھوں گا۔ 3 دن روزے کی نظر مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت علی نے بھی اور ماں باپ کو دیکھ کر حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھا۔ تفسیر رازی میں بیان کرتے ہیں جب شام کا وقت ہوا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو کہ تھوڑے آٹا لائے، روٹی بنائی گئی، 1 ہو یا 2 ہو افطار کے لیے، تاکہ دن بھر کا روزہ ہے، گھر والے سارے لوگ روزہ ہیں، ماں باپ حضرت علی حضرت فاطمہ روزے کی حالت میں ہیں، خود دونوں بچے حسنین کریمین روزے کی حالت میں ہیں، افطار ہو جائے۔ عین افطار کے وقت کسی سائل نے دروازے پر دستک دی کہ اے آل نبی، اے نبی کے گھر والے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ آپ کے دروازے سے کوئی بھوکا واپس نہیں جاتا، کوئی سائل واپس نہیں جاتا۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسن اور حسین کے سامنے جو تھا فوراً اٹھائے اور سارا کا سارا افطار اور اس فقیر کو دروازے پر سائل کو دے دیا اور پانی سے آپ نے افطار کیا، آپ کے گھر والے افطار کیا۔ یہ کیفیت صرف 1 دن کی نہیں، یہ کیفیت 3 دن کی بتائی جاتی ہے کہ تینوں دن گھر والے پانی سے افطار کر رہے ہیں اور سائل کو اپنا پورا کھانا عطا کر رہے ہیں۔ یہ ہے سخاوت نبی کے گھرانے کی۔ خود امام پاک کی سخاوت کا آپ اندازہ کریں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت پیارے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ حضرت اسامہ بن زید سے جب ان کی آخری حالت ہوئی، جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو انہیں خوف ہوا کہ وہ ہمارے اوپر 60,000 قرض ہے، کون اسے ادا کرے گا؟ اگر ادا نہیں کیا تو میں اس دنیا سے جاؤں گا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اس کا جواب دے سکوں؟ آپ نے چاروں طرف امید کی نگاہیں ڈالی۔ آخر کار حضرت اسامہ بن زید نے خبر بھیجی کہ امام حسین کی بارگاہ میں جاؤ اور ہماری عرضی پیش کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی، دوڑتے ہوئے حضرت اسامہ ابن زید کے پاس پہنچے اور آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت اسامہ بن زید نے اپنی بات بتائی کہ ہے امام پاک، آخری حالت ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ہمارے اوپر 60,000 درہم قرض ہے، میں گھبرا رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس قرض کو ادا کر سکیں، کس طرح میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا؟ حضرت امام پاک فوراً گئے، کہتے ہیں امام پاک واپس آئے اور 60,000 درہم حضرت اسامہ بن زید کو عطا کیا اور ارشاد فرمایا کہ اسامہ بن زید، یہ رات ہی میں ہمارے پاس کسی نے نظر پیش کیا ہے، رات ہی میں یہ پیسے ہمارے پاس 60,000 آئے، میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے پتا چلا کہ اللہ کی طرف سے یہ میرے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں تیرا قرض ادا کروں، یہ حق تیرا تھا، آپ کا حق میں آپ کو پہنچا دیا۔ یہ ہے امام پاک کی سخاوت۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں امام پاک کی عبادت، ریاضت اور سخاوت کے بارے میں آپ سنتے ہیں اور سنیں گے اور دیکھیں گے کہ آج عاشورے کی رات یعنی شب عاشورہ، آج ہی کے دن میدان کربلا میں یزیدی فوج کی طرف سے لڑائی کا اہتمام کیا گیا، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو امام پاک نے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے کہا کہ انہیں کہو کہ 1 رات کی مہلت دے دی جائے۔ امام پاک نے یہ رات اس لیے آپ نے فرمایا کہ عباس یہ آخری رات ہے، مجھے مہلت مل جائے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، میں دل کھول کر اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ پوری رات آپ عبادت میں رہے، پوری رات آپ سجدے میں رہے، پوری رات تلاوت میں رہے، پوری رات استغفار کرتے رہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو اکثر اپنے والد گرامی کو رات بھر سجدے کی حالت میں دیکھا، عبادت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جتنا طویل سجدہ، جتنا لمبا قیام عاشورے کے
کی رات، اس رات میں آپ نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں اتنی لمبی رکعتیں، اتنا لمبا سجدہ، اس طرح تلاوت اور اس طرح استغفار کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے امام پاک کی عبادت، یہ امام پاک کی ریاضت ہے۔ اس کے بعد وہ دن آتا ہے عاشوراء کا دن، اس میں امام پاک نے جو کردار پیش کیا ہے، دنیا والوں کو جو سبق دیا ہے، جو صبر و رضا اور استقامت کا جو پیغام دیا ہے، یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ صبر و رضا کا پیکر بن کر میدان کربلا میں جس طرح آپ کھڑے رہے، جس طرح آپ ڈٹے رہے، جس طرح صبر و رضا کی تعلیم دی، لوگوں کو دکھایا، قیامت تک اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، قیامت تک کوئی اس کی نظیر نہیں آ جا سکتی۔ ایک انسان ہے جو صبح میں سحری کے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، لیکن دوپہر ہوتے ہوئے، عصر کا وقت ہوتے ہوئے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں، چہرے سوکھنے لگ جاتے ہیں، جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے، انسان بستر پر بے سود ہو جاتا ہے۔ ایک دن جو صبح کھایا تھا، شام میں افطار کا انتظام ہے، اس شخص کی یہ حالت ہے کہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ ہے، لڑکھڑا کر چل رہا ہے کہ اب طاقت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں صرف اس سے کہ امام پاک جن کا اہل بیت پر میدان کربلا میں جو پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات پر پہلے لگائے گئے کہ اہل بیت کو پانی نہ دیا جائے، اہل بیت کو ایک قطرہ پانی نہ دیا جائے، انہیں پیاسا رکھا جائے۔ یہ حالت ہے امام پاک کی 3 دن یا 4 دن، اس طرح کی روایت ہے وہ امام پاک، وہ آپ کے گھر والوں کو اس دن پانی بند رکھا گیا۔ یہ تو پانی کی بات ہوئی، پیاس کی بات ہوئی، اور عاشوراء کے دن آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان ہوتا ہے، ایک 80 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، تبھی موت، ایک بوڑھا ہے، عمر پوری ہو گئی، بستر پر انتقال کر گیا۔ ایک بوڑھا شخص جو تبھی موت مر جاتا ہے، گھر والوں میں سوگ کا وہ عالم ہوتا، پورا محلہ سوگوار ہو جاتا ہے، گھر والے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ ایک 80 سال کا بوڑھا جو اپنی طبی موت مر گیا۔ ہر ایک نوجوان انسان مر جائے کسی حادثہ میں اچانک، ان کے گھر والے کی حالت آپ پوچھیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، کئی دنوں تک لوگ روتے ہیں، سہارا نہیں ملتا۔ یہ صرف کہہ سکتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ امام پاک ہیں جو صبح سے لے کر دوپہر تک اپنے چاند جیسے بھتیجے حضرت قاسم کی، ایک جوانی کی عالم میں 18 سالہ قاسم کی لاش کو اٹھا کر لا رہے ہیں، اپنے بیٹے علی اکبر 17 سال کا وہ نوجوان جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی ہے، ان کی لاش کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے لا رہے ہیں، علی اصغر کو اپنے گود میں لا رہے ہیں۔ 5 بھائی ہیں، 5 بھائیوں کی لاش ہے، خاندان میں 17 لوگ، چمنستان نبی کے 17 افراد کو شہید کیا گیا۔ ایک انسان جس کی عمر 56 سال ہو گئی، صبح سے اٹھا کر دوپہر ہو گئے، ان کی جسم کا کیا عالم رہے گا، ان کی کیا حالت ہو گئی ہوگی، وہ کس طرح سے صبر کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر پر جمے ہوئے ہیں، دین پر جمے ہوئے ہیں۔ بلکہ اتنا ظلم کسی پر تاریخی انسانیت میں نہیں جو میدان کربلا میں امام پاک پر ظلم ڈھایا گیا، آپ کے گھر والوں پر ظلم ڈھایا گیا۔ لیکن ایک لفظ کوئی بتا سکتا ہے کہ امام پاک کی زبان سے شکوے کی نکلی ہو، امام پاک ایک لفظ بھی بارگاہ الہی میں شکایت کیا ہو؟ ہر وقت کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی اسی میں راضی ہے، اے پروردگار عالم حسین کی اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ کہتے ہوئے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل بیت کے ساتھ اپنی جان بارگاہ الہی میں پیش کر دی۔ قیامت تک کے لیے پرچم اسلام کو وہ بلندیاں، وہ عظمت عطا فرمائی کہ جس پر یزیدیوں نے سوچا تھا، جو ظلم کیا تھا، اسلام پر جو داغ لگانے کی کوشش کی، امام پاک نے اپنے خون سے اس داغ کو دھویا۔ امام پاک نے اسلام کو خون سے سینچ کر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں روشن باب قائم کر دیے۔ آج بھی امام پاک کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
صبر کہ چاہے کتنی بھی مصیبت آ جائے انسان کو دین پر ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، چاہے مصیبتیں آئے، کتنی بھی آئے، آدمی استقامت اور صبر و رضا کا پیکر بن کر رہے۔ آج پوری دنیا کے مظلوموں کو حوصلہ دینے والی ذات ہے۔ آج پوری دنیا کے مظلوموں کو اگر حوصلہ ملتا ہے تو امام پاک کی وہ سیرت ہے، امام پاک کی وہ کردار ہے، جس کردار سے آج پوری دنیا کے لوگ سبق لیتے ہیں کہ ایک ظالم کے سامنے، ایک ظالم و جابر کے سامنے کس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے، کس طرح حق کا پیغام دیا جاتا ہے، کس طرح کھڑا ہو کر حق کا دفاع کیا جاتا ہے۔ وہ امام پاک کی ذات ہے، انہی کی زندگی سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ لیکن عجب اتفاق ہے، میدان کربلا میں بھی مظلوم رہے اور آج بھی اہل بیت کو مظلوم ہی رکھا جاتا ہے۔ ذرا سا امام پاک کی فضائل آپ بیان کر دیجیے، اہل بیت کے فضائل بیان کر دیجیے۔ انسانوں کے دل میں خودبدی ہوتی ہے، اندر سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی یہ کہتے یہ تو رافضیت ہو، یہ تو رفض ہے، یہ تو شیعوں کی روایت ہے، یہ تو شیعہ نے گڑھ دیا ہے، یہ رافضیوں کی اس میں مسابقت ہے۔ کربلا کی ایک تاریخ ہے، تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے جانچا جاتا ہے، تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب اہل بیت کی ایک فضیلت آپ بیان کریں تو محدثین کے تمام شرائط لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ضعیف ہے، تو یہ فلاں ہے، تو یہ ڈھکانا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذکر کے ساتھ فلاں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اہل بیت کا ذکر ہوا، ان کے ذکر کے بغیر ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کل میدان کربلا میں بھی مظلوم تھی، اور آج بھی ذکر کے بیان میں، فضائل کے بیان میں، آج بھی جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں انہی کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ رفض ہے، یہ ان کے نام پر کہیں سبیل ہے۔ امام پاک کی محبت ہے، ہمارے امام پاک کو پیاسا رکھا گیا، آج ان کی محبت میں ہم پیاسوں کو پانی پلا دیں، پیاسوں کو سبیل لگا دیں، شربت پلا دیں، یہ بھی مساوات ہو گئی۔ بھوکھوں کو کھانا کھلا دیں تو اس میں بھی رفض کی بو آتی ہے۔ آج اگر امام پاک کے فضائل بیان کرنے ہوں، اہل بیت کے فضائل آپ بیان کرنے ہو تو آج آپ کو امام شافعی کا جگر، انہی کا حوصلہ چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری دنیا والوں کو لیے سبق دیا، اے دنیا والوں سنو، اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے، رفض ہے، تو جن و انسان میں یہ اعلان کر دو، انسان و جن کو گواہ بنا دو کہ شافعی رافضی ہے۔ اہل بیت کی محبت میں اگر رفض ہے تو شافعی سب سے پہلا رافضی۔ امام شافعی کا جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے، ورنہ ہر بات پر آپ کو رفض ملے گا، ہر بات میں آپ کو شیعت ملے گی، محبت بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ہے امام پاک۔ آپ اندازہ کریں، کیا آپ کو اب بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ سارا خاندان، کوئی دنیا کی تاریخ میں آپ ایک خاندان لائے، والد اسلام کے لیے شہید ہو گئے، بھائی اسلام کے لیے شہید ہو گئے، خود اپنے آپ کو اسلام کے لیے شہید کر دیا، اپنی اولاد کو اسلام کے لیے شہادت پیش کی دی، پورا گھرانہ اسلام کے لیے شہادت پیش کر دی، اور آپ کو ابھی تک دلیل نہیں ملی کہ اہل بیت کی محبت ہی ایمان کامل ہے، اہل بیت کی محبت ایمان ہے۔ ابھی تک آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، یہ مشاہدات کافی نہیں ہے، یہ کربلا کی تاریخ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے اور ان کا کردار، ان کے نقش عمل ہی اسلام ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان، ان کا اخلاق و کردار ہی اسلام ہے۔ اگر حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ سب کو کنارہ کشی اختیار کر کے، بغیر چوں چرا کے، صرف اہل بیت کے اخلاق و کردار کو اپنا لیں تو آپ کے لیے زندگی کے ہر گوشے میں اہل بیت کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ عمل ہوگا۔ اہل بیت کی زندگی، اس میں اشارہ بھی ہے، شرائط بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو گراں قدر چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صاف اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ اور اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ تحریری شکل میں اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو اللہ کی کتاب کو دیکھو، اور عمل کی صورت میں دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھو۔ قرآن بھی تمہارے سامنے ہے اور قرآن پر عمل کرنے والے بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے،
اور آج خود کلمہ پڑھنے والوں میں اتنا انتشار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تمام انتشار، تمام اختلافات کو اگر ختم کرنا ہے، نقطۂ اتحاد پر آپ کو جانا ہے، تو وہ حضرت علی کی ذات ہے جو نقطۂ اتحاد ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، اشارہ ہے علم ظاہر والوں کے لیے تو شریعت کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ کے رسول کا یہ پیغام ہے، اگر ظاہری علم بھی چاہیے تو علی ہی کے پاس آؤ، اور باطنی علم بھی چاہیے تو علی کے پاس آؤ۔ تو علم شریعت، علم طریقت، دونوں کا جامع حضرت علی کی ذات ہے، تو یہی پر آئے تو انسان کے لیے نقطۂ اتحاد ہے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اہل بیت کی محبت، اللہ کے رسول نے جو آخری جملہ کہا آخری وقت میں کہ لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کے سلسلے میں تم کبھی کمی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، میں تمہیں ڈراتا ہوں اہل بیت کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے اور اہل بیت کی محبت ہی میں خاتمہ فرمائے۔ اذا ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محبت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ آخری بات، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔